اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب تر ہے۔ اس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، فرضیت اور کتنی فضیلت ہے، تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج بات کر رہے ہیں روزے کی اہمیت کے لیے، فرضیت اور فضیلت کے لیے۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا اور روزے کا اجر بے حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ حضرت قعب بن حجرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اسی طرح تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے آمین کہا۔ اور اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین بڑھاپے میں پائے اور اس حالت میں ان کی خدمت نہ کر سکا اور جنت حاصل نہ کر سکا، میں نے جواب میں کہا آمین۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ پیغام بھیجنے والا کون، لانے والا کون، اور آمین کہنے والا کون۔ آمین کہنے والا یعنی کہ اسٹیمپ لگ گئی وہاں پہ، کس کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنا اور نیکی پر چلنے کی تربیت۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ رمضان میں کرنے کے کام۔ رمضان المبارک میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تراویح پڑھنا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، اعتکاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ کن چیزوں سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے؟ تازہ کھجور، خشک کھجور، پانی۔ سحری میں برکت ہے، سحری ضرور کرنی چاہیے۔ کن صورتوں میں روزے سے رخصت ہے؟ سفر میں رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ اگر چھوڑا تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس میں بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یاد رہے روزے کی قضا لازمی ہے۔ حاملہ عورت کو رخصت ہے، دودھ پلانے والی عورت کو رخصت ہے۔ بڑھاپے میں ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو تو وہ کفارہ دے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا۔ نفلی روزے کی قضا واجب نہیں ہے، جبکہ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ متفرق طور پہ بھی کر سکتے ہو اور لگاتار بھی۔ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بھول چوک کے کھا پی لینا، مسواک کرنا،
مزید چارج ہونا یا احتلام ہو جانا، مزید خارج ہو جانا یا احتلام ہونا، سر میں تیل لگانے، آنکھوں میں سرما لگانا، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا اور پھر تھوک دینا، تھوک نگلنا اور کلی حلق میں پانی جانے سے روزہ، جب آپ کلی کرتے ہو وضو کے لیے، اگر حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ مقروء ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ پچھنے لگوانا جائز ہے روزے کی حالت میں، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہ گناہ کے کام ہیں، ہمیں عام طور پہ بھی ان سے بچنا چاہیے اور روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اور اس پہ عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے کا مقصد ہمیں تقویٰ سیکھنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا نہیں، صبر کرنا سکھاتا ہے روزہ، اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، روحانی باطنی صفائی، درگزر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی یہ تربیت ہے روزہ رکھنا۔ بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام اور گفتگو کرنا منع ہے۔ کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ پانی حلق تک جانے کا خدشہ ہو۔ روزے کو فاسد کرنے اور توڑنے والے امور جو ہے وہ یہ ہیں کہ جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہے۔ خود بخود قے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، حیض و نفاس شروع ہوتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ليلۃ القدر کی طرف۔ ليلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے۔ رمضان کی آخری راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ ليلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث اور اس میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ ایسا لگتا ہے عفواً جیسے گناہوں کو مٹا دینے والا صرف تو ہے، جیسے صفحہ ہستی سے مٹا دینا اور ان کو بالکل ہی ڈیلیٹ کر دینے والا صرف تو ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اس کے اصل مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرما اور ان کاموں پہ جن سے تو راضی ہو ان پہ ہمیں قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔